ہے نا تو کیا کریں, میرے سر کی قیمت نہ رکھیں تو کیا کریں. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, یہ ان کی اناؤنسمنٹ ہے کہ علمی دلائل ختم ہو چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم بھی تو بابا ہے نا, تو جب انجینئر کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں, تو اصل میں بات سٹارٹ اسی سے ہوئی تھی کہ بابے شاہی کوئی نہیں. وہ سید بلال قطب صاحب نے کہہ دیا نا کہ بابے شاہی کوئی نہیں, تو وہ تو آپ پتہ ہے ان کو پھر فوراً آگ لگ گئی. ان کا یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اردو کی ڈکشنری میں یہ سمجھ لیں یہ اب ایڈ ہو چکا بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ اب نہیں نکل سکتا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا بخاری مسلم بھی تو بابا تھے. دیکھیں میں آپ کو اکثر کہتا ہوں, جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے چھپاتی ہے نا تاکہ ہمارے کرتوت چھپ جائیں ان 2 بڑی پرسنالٹیز جن کا ہم بھی احترام کرتے ہیں, اس طرح یہ لوگ امام بخاری امام مسلم کو خود سے ہی بابا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا. اور سرکار ہم تو تمہارے بابوں کی بات کر رہے ہیں, چشتی رسول اللہ بابا, لوائی اعظم من لوائی محمد والا بابا, صاحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں انبیاء کی توہین کرنے والے بابے, ان کو بابا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ اگر بابے ہوتے تو ان کی کتابیں ہم نے یہاں رکھی ہوتی. ان بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں, ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو اپنے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. ان کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ مجھے بتائیں کیا ابو لہب کو رسول اللہ کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے ہاشمی کہہ کے؟ نہیں. اسی طریقے سے بنو امیہ کو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے پیچھے نہیں چھپا سکتے. اور اسی طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان کے پیچھے تم اپنے بابوں کو نہیں چھپا سکتے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی اور اپنی تعلیمات جاری کی. کو بات کرنے والی کرو تو یہ جی وہ بخاری مسلم انہوں نے پڑھی نہیں ہے, نام لے رہے ہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی منجی ٹھکواتا ہے نا. اچھا یہ لوگ پوچھیں منجی ٹھکوانا کیا ہے؟ بھائی اگلے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے وہ چارپائی ہوا کرتی تھی, بعض اوقات اس کی چولیں جب ڈھیلی ہو جائے نا تو اس میں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے سپیسرز ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ چوں چوں کرنا بند کر دے. اے مولویاں دی بابیاں دی چوں چوں میں بند کیتی ہے. یہ کوئی نٹوریس محاورہ نہیں ہے, نہ کوئی یہ کوئی سیکس کے اوپر مبنی بات ہے اور نہ یہ کوئی دھمکی امیز بات ہے منجی ٹھوکنا. تو وہ کہتے تھے کہ اس کی منجی ٹھک گئی ہے, اب یہ چوں چوں کی آواز بند ہو جائے گی. ہاں تو یہ ان کی منجی میں نے ٹھوکی اللہ کے فضل سے. جب انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ان کی منجی میں نہیں ٹھوکنی تھی. اور جب یہ بخاری مسلم پڑھیں گے تو خود بخود ان کی منجی ٹھکے گی کہ نام لے رہے ہیں بخاری مسلم کے, اور دیکھیں خود بخود یہ مجھے ہتھیار دے رہے ہیں. میں بخاری مسلم سے ہی بتاتا ہوں کہ بخاری مسلم کا کیا موقف ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بخاری مسلم بھی تو بابا تھے اور لوگ ان کے مزار کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے تبرک کے طور پہ. یہ بخاری مسلم نے خود لکھا ہے کہ ہمارے مزاروں کی مٹی لے کے جاؤ. دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں, اندازہ کرو. بخاری مسلم تو وہ کہہ کے گئے جو اس میں لکھا ہوا ہے. بخاری مسلم تو مزاروں کو ہی نہیں مانتے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر بیٹھنے سے, خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈائریکٹ بیٹھنا ہو, اور قبروں پر عمارت بنانے سے. بخاری مسلم تو خلاف ہے, یہ تو بعد کے حکمرانوں نے ان کے مزار بنائے ہیں. مجھے بتائیں اگر آج 2.25 ارب کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی تو عیسیٰ ابن مریم کا کیا قصور؟ وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور قریبی لوگوں میں ہیں. تو مجھے بتائیں امام بخاری امام مسلم کا اگر مزار بنا ہوا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور؟ کیا خود بنا کے وہ دفن ہونے سے پہلے اپنا مزار بنا کے اور اس میں وہ علم حدیث دے کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں دفنانا ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. بخاری مسلم تو یہ لکھ کے گئے ہیں
کہ جب نبی الاسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرہ مبارک سے بار بار چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ ساتھ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. ہمیں خطرہ تھا کہ نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے ہیں. اچھا اما عائشہ کو خطرہ تھا اور یہ کہتے ہیں جی شرک ختم ہو چکے ہیں. وہ تو میں طبیعت صاف کی تھی، پوری ویڈیو ہے میری، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. جو انہوں نے دھوکے دیے ہیں وہ آج ٹاپک نہیں، ورنہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. بخاری مسلم تو یہ بتا کے گئے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور نبی الاسلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو کہ ہجرت حبشہ میں شامل تھیں، ہجرت مدینہ سے بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی الاسلام اس تکلیف میں بھی اٹھے اور کہا یہی تو ان کی خرابی تھی، جب ان کا کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر پہلے مسجد بناتے تھے، پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. اور یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. جی ہاں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اگلی امتوں کے بارے میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا یہ حدیثیں بتاتے ہیں نا تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا، دیکھیں نا لوگ یہ پینٹ شرٹ پہن کے پھر رہے ہیں. اس پہ ہم نے کہا تھا نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے بابے، اب باباؤں کے بابا آ گئے ہیں. جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ یہ کس موقع پہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا، اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے، وہاں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. مشرکین عرب اپنا اسلحہ اس پہ تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو اپنی تلوار یہاں لٹکائے وہ جنگ میں جیت جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں. اب مجھے بتائیں درخت سے برکت حاصل کرنا، اس میں کوئی درخت کو سجدہ کرنا شامل نہیں، کوئی شرک نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہیں جسٹ نسبت ہی ہے نا جی. لیکن نبی الاسلام نے اسے شرک کے ساتھ تعبیر کر دیا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی غلطیوں سے تو صرف اللہ پاک ہے. آج تم نے مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کی تھی. او اے صحابہ دی تو ہی نہیں ہو رہی ہو ہاتھ ویکھیو، موسیٰ علیہ السلام نے صحابہ نے کیتا تو میرے کھاتے نہ پانا، نہ حضور دے صحابہ نے کیتا تو میرے کھاتے چ پانا. انسان تھے، ظاہر ہے پیغمبر تو نہیں تھے، غلطی تو کر سکتے تھے. اب آپ کو بتایا گیا صحابہ معصوم ہیں تو میں کیا کروں. اور آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی کہ جب وہ ایک سمندری جھیل کو پار کر کے آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک اللہ کا بت مقرر کر دیں، ہم اس پہ دھیان کر کے بیٹھیں. اور یہی ہوا، جب وہ گئے کوہ طور پہ انہوں نے اپنا چاپ پورا بھی کر لیا، وہ بچڑے کو بت کی شکل میں بنا کے کام پا دیتا. ایک دن میں 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتد ہو گئے اور پھر وہ قتل ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے بھی وہی بات کی جو صحابہ موسیٰ نے کی تھی. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت. وہی حدیث بخاری مسلم کی. تو نبی علیہ السلام نے یہ عقیدوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے عقیدوں کی خرابیاں تمہارے اندر بھی آئیں گی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوک کے حساب سے، اللہ کے فضل سے یا اللہ کے غضب سے کہہ لیں. باقی مزارات، گنبد خضرا، اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. چوتھی بات جو حنیف قریشی صاحب نے کی مجھے ٹارگٹ کرتے ہوئے سما ٹی وی کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ یہ جن بابوں کو ٹارگٹ کرتا ہے نا ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں. وہ خدمات تو میں نے آپ کو بتا دی، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، سٹارٹ ہی اس سے لیا تھا.
پھر انہوں نے کہا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا انہوں نے, اور اس سے پوچھیں کہ اس نے کلمہ کتنے لوگوں کو پڑھایا. جی جڑے 90 لاکھ ایسے نا جعلی, انہوں نے اولاداں نو میں کلمہ پڑھایا جی آ کے. ہائے اے جواب پھر دا, اگرچہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں, صحیح والا کلمہ, یعنی چشتی رسول اللہ, اشری تھانوی رسول اللہ والا نہیں, محمد رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کہتے ہیں لاہور میں ایک بابا بیٹھا, اس نے یہ کر دیا. ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, تو بریلویوں نے اسے بابا کیوں نہیں مان لیا؟ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, انہیں کیوں نہیں بزرگ مان لیتے؟ اس کے جواب میں پتہ کیا کہیں گے؟ وہ جی بخاری مسلم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ ایک کافر بھی تھا جو مسلمان ہی تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا, اور اس نے اینڈ پہ خودکشی کر لی تھی, تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سرکار وہ کافر نہیں تھا, فاسق تھا, ورنہ حضور فرما دیتے وہ فاسق تھا, یعنی کلمہ گو تھا, اہل قبلہ تھا, مسلمان تھا. اور وہاں وہ پھر یہ حدیث فٹ کریں گے. سرکار ہمارا بھی آپ کے بزرگوں کے بارے میں یہی خیال ہے کہ فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے گا. سیدھی سی بات ہے. اگر ذاکر نائک کا ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا آپ کے اوپر کوئی دھونس نہیں ہے, تو آپ کے 90 لاکھ کا کلمہ پڑھانا, جس ٹائم 90 لاکھ آبادی بھی کوئی نہیں سی, 800-900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, آپ پتہ ہے انہوں نے ورژن چینج کر لیا, وہ کہتے ہیں 90 لاکھ, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہو کے 90 لاکھ ہو گیا ہے. ہاں ساری تھوڑی غلطیاں میں ہی دسنی ہے نا تھانوں, ہاں یہ میری ذمہ داری ہے, تھوڑی گنتی بھی میں صحیح کرانی ہے آ کے. تو فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے, یہ اس کی کوئی دھونس نہ لگائیں. اور سب سے بڑی بات, بابا تو پھر اس کو مانو کہ تمہارے بابوں کے پجاری, ان کے بچے اس بندے کو سن کر اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے پھر بڑا بابا مان لو اگر یہی کچھ ہے. اور پوائنٹ نمبر 5 آخری, وہ انہوں نے کہا جس طرح یہ نوسر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, اس میں انہوں نے ایک مثال دی کہ کچھ دن پہلے کوئی ایک فوج کی کیپٹن کی وردی پہن کے اس نے کافی فراڈ کیا ایک بندے نے. تو کہہ رہے تھے اس طرح یہ نوسر باز جو بابے آئے ہیں نا, ان کی بنیاد کے اوپر ہمارے بڑے بابوں کو برا نہ کہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ نوسر باز بھی ہیں. شکر الحمدللہ جی مان لیا آپ لوگوں نے, لیکن معذرت کے ساتھ جن کو آپ ٹھیک مان رہے ہیں نا, ان کی نوسر بازیاں بھی اور ڈرامہ بازیاں بھی اور ڈبہ پیر ہونا بھی ہم نے ثابت کر دیا ہے ان کی کتابوں سے, جو میں نے نہیں چھاپی, آپ لوگ چھاپ رہے ہیں اور آج تک دفاع کر رہے ہیں. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ درباروں کے اوپر جو سجدے ہو رہے ہیں انجینئر صاحب کروا رہے ہیں, یا اس کا کسٹوڈین میں ہوں؟ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں آج سے آلموسٹ تقریباً 14 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت نیا نیا میں اس طرف آنا شروع ہوا تھا 2007-8 کی. تو ظاہر ہے کہ میری کوئی ویڈیوز بھی نہیں تھی, مجھے اس طرح کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو میں گولڈرا دربار پہ گیا. اس وقت تو ہم بریلوی تھے, ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھے. چینج تو فروری 2008 اور پھر الٹیمیٹلی 28 مئی یوم تکبیر کے دن, جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے 1998 میں, اور 28 مئی 2008 کو ایگزیکٹلی اس کے 10 سال کے بعد اس تو بڑا اٹامک بلاسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں نے پہلی دفعہ اعلان حق بلند کیا. تو یہ میں آپ کو 2007 کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں. تو میرا چھوٹا بھائی, اس کا نکاح تھا, تو اس نے کہا جی میں نے گولڈا شریف نکاح پڑھوانا ہے, ادھر کے مفتی صاحب سے بات کریں. تو میں قریب ہی رہتا تھا, میرے آفس کی طرف سے جو رہائش تھی وہ وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر واکنگ ڈسٹنس پہ تھی F11 میں, اور یہ E11 بنتا ہے. تو میں اکثر عصر کی نماز گولڈا شریف پڑھتا تھا, پھر مغرب عشاء پڑھ کے آرام سے رات کو واپس آتا تھا. میں بھی بڑی کوشش کی تھی انہیں بابا پڑھنے دی, لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بابوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے, تو علمی موت. تو وہاں جو مفتی صاحب تھے نا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ عورتیں آ کے مزار پہ سب کچھ کرتی ہیں, اور خدا اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے, اور آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ عورتیں, اور وہاں لکھ کے بھی لگایا انہوں نے کہ عورتیں مزار پہ نہیں آ سکتی, لیکن تھوک کے حساب سے عورتیں آتی ہیں. اور
چونکہ چندہ دیتی ہیں نا, تو اپنا چندہ کون چھوڑ سکتا ہے مجھے بتائیں آپ. تو میں نے انہیں کہا کہ انہیں روکا کریں, اور لوگ تو ڈائریکٹ سجدے بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ کے لگایا نا, یہاں کوئی سجدہ نہ کرے, یعنی وہ لکھ کے نا اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی یعنی اس حمیت کے اندر کہ بریلوی مسلک کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ بریلوی مسلک میں تو قبروں کو سجدہ نہیں ہے, عورتیں مزار پہ نہیں جا سکتی, یہ بریلوی مسلک کی بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ بدنامی کر رہے ہیں اور وہابیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بولیں. تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ کام تو آپ نہ کریں, آپ لوگوں کا کام ہے کہ انہیں زبردستی روکیں. انہوں نے کہا زبردستی تو ہم نہیں روک سکتے اس طرح کسی کو, لکھ کے لگا دیا تو کافی ہے. اس ٹائم بھی میرا دماغ دیکھو کتنا چلتا سی. میں کہا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی شخص یہاں مزار پہ کھڑا ہو کر صاحب مزار کو گالیاں دینا شروع کر دے ننگی, پیر میل شاہ صاحب کو, تو پھر آپ یہاں یہ لکھ کے لگائیں گے کہ صاحب مزار کو ننگی گالیاں دینا منع ہے, اس پہ اکتفا کر لیں گے, اور جس کا دل کرے آ کے بابے کو پکار پکار کے گالیاں نکالے, کہتے ہیں ایسی ہڈی پسلی توڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھ لو تمہارے نزدیک بابوں کی عزت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے, جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں شرک کر کے. جی سورہ مریم میں لکھا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے نا, یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے نا وہ پھٹ پڑتے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یعنی شرک اللہ کو گالی دینا ہے. تم بابوں کو گالی دینا تو برداشت نہیں کرو گے, اللہ کو لوگ گالی دے رہے ہیں تم لوگ برداشت کر رہے ہو. خیر وہ لاجواب ہو گئے اس معاملے میں. پتہ نہیں شاید میرے یہ جملے ہی کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی چولیں ہل رہی تھیں, ان کی منجی کی چارپائی کی چولیں جو ہل رہی تھیں, وہ میرے سے ہی ٹھکوائیں کہ الحمدللہ اب چوں چوں آنا بند ہو گئی ہے. وہ اب جو چوں چوں آ رہی ہے نا وہ ان کی چیخیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی حمیت اپنے بزرگوں کے لیے, اللہ رسول کے لیے کوئی حمیت نہیں ہے. اور آخر میں یہ کلیئر کروں, ویسے میری الگ سے ایک ویڈیو بڑی تفصیلی ریکارڈ ہے کہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا بابت شاہی کوئی نہیں, یار یہ ایک جملہ ہے, خدا کے لیے اللہ سے ڈرو, پوری بات کیا کرو. اگر میں قرآن سے جملہ اٹھاؤں ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, تو ظاہر لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ تو کفر ہے. اور میں کہوں قرآن میں لکھا ہے تو قرآن بھی کہے گا کہ لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ میری آیت نہیں ہے کیونکہ تم نے آدھی پڑھی ہے. جس طرح وہ کلپ میرا کلپ نہیں ہے جو آدھا آپ لوگوں نے پیش کیا, اگرچہ میرا ہی کلپ ہے. تو قرآن کہے گا کہ پورا کلپ یوں ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ ہے پوری آیت, یہ ہے پورا کلپ کہ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. تو میں نے جو یہ بات کی تھی بابت شاہی کوئی نہیں, یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ مطلب ان کو کوئی ڈیگریڈ کرنے کے لیے. یہ پورا جملہ آپ پڑھیں کیا ہے, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تینوں کیٹیگریز میں یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1, جو کوالٹی صرف انبیاء کا خاصہ ہے, اگر تم اپنے بابوں میں مانو گے تو میں کہوں گا کہ بابت شاہی کوئی نہیں, یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2, جو کوالٹیز نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہے وہ تم اپنے بابوں کے لیے کلیم کرو گے تو اس میں تو میں بدرجہ اولا بولوں گا کہ انبیاء کو یہ کوالٹیز نہیں ملی ہوئی ہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. اور نمبر 3, انبیاء کرام کی تعلیمات کے مقابلے پر تمہارے بابوں کی تعلیمات شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں ادب سے پوچھوں گا, صدیوں سے آپ پبلک کو یہ پڑھا رہے تھے کہ جناب بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا. اے جعلی ڈبا پیر نہیں, ہاں نو سرباز نہیں مفتی صاحب جنہوں تسی نو سرباز کہندے ہو, اوریجنل بابا
ओरिजिनल बाबा बड़े से बड़ा किसी साहबी के कदमों की खाक जो उसके घोड़े के नथनों में बैठे उसके बराबर नहीं है, तो नबी के मर्तबे तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो तुम भी तो यही कहते थे बाबे शाही कोई नहीं, बल्कि जलील करते थे। जब तुम कह रहे हो घोड़े के कदमों की खाक जो उसके नथनों में बैठे उसको कोई नहीं पहुंच सकता, कोई बुजुर्ग बाबा जो साहबी के घोड़े की खाक है, तो तुम यही तो कह रहे थे। तुम कहो तो उस पर सुभान अल्लाह पढ़ा जाता था, और मैं अपने नबी के मुकाबले पे कहूं कि बाबे शाही कोई नहीं, तो ये गुस्ताखी है। तुम साहबा के मुकाबले पे कहते थे। अपनी अकल का इलाज करवाओ। आपको लॉजिक समझ आई? इसलिए मैंने कहा ना कि मैं जो बात करता हूं ना वो जाके इनको काट जाती है, इसलिए कि इनके अकायद, नजरियात, फिरकों, चंदों के ऊपर जर पड़ती है। अदरवाइज यही बातें ये लोग करते रहे हैं, ये नहीं करते रहे। आप लोगों ने बचपन से नहीं कहानी सुनी, हालांकि ये कोई आयत हदीस नहीं है, एक कहानी चल रही थी और उन्होंने ये बात की। हम नहीं इसके साथ एग्री करते, बिल्कुल कोई एग्री नहीं करते। क्यों जी? घोड़े के कदमों की खाक क्यों? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे जमाना बेहतर मेरा है, फिर मेरे साहबा का, फिर ताबईन का, तबा ताबईन का। आप साहबे कराम के घोड़े के कदमों की खाक के साथ तो ना उसे कंपेयर करवाएं। आपके साहबा के बाद ताबईन है, फिर तबा ताबईन है, और यूं सिलसिला चलता है। ये बात करें, घोड़े बीच में कहां ले आते हैं यार? कोई आम घोड़ा भी किसी मुसलमान से अफजल नहीं हो सकता, किसी साहबी का घोड़ा भी मुसलमान से अफजल होगा। मुसलमान की तो हुर्मत है, ईमान वाले की तो हुर्मत है। जानवरों को आप इंसानों से ऊपर ले जा रहे हैं, और फिर इसमें आगे चलते हैं जी मैं मदीने का कुत्ता हूं। अल्लाह दो बंदे हो, कोई शर्म करो। अल्लाह ने तुहानू इंसान बनाया, तुसी कुत्ता कह रहे हो अपने आप को? हाँ, फिर मिसालें देते हो कि जी हजरत अली और हमजा भी तो शेर थे। और भाई शेर तो मिसाल दी जाती है इसलिए कि उसकी बहादुरी की मिसाल दी है अल्लाह के नबी इस्लाम ने। कुत्ते की वफादारी की मिसाल कहीं अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं दी है। अलबत्ता कुरान में उलमाए सू को कहा गया कुत्ते हैं, सूरतुल अराफ के अंदर, और राल टपकती रहती है इनकी। हाँ, और अबू दाऊद में हदीस है कि ये वो कुत्ते हैं जिनका हलक कूद जाता है फिरकों में और बिदअत जारी हो जाती है। नोटोरियस मिसाल कुत्ते की हमेशा आई है। असहाबे काफ के भी कुत्ते का जिक्र है, तो बस वो सिर्फ कुत्ते का जिक्र है, ये नहीं है कि वो कुत्ता जो है वो इंसानों से अफजल हो गया। अल्लाह से डरो यार, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया हुआ है। वो कहते हैं नहीं वो कुत्ता लॉयल होता है। तो किसी साहबी ने दूसरे साहबी को कहा कि तुम अपने नबी के साथ वैसे ही वफादार हो जैसा कि कुत्ता मालिक के साथ होता है? नहीं। और फिर छक्का मैंने मारा था, अगर बिल्कुल ना समझ आए तो इनके बेटे को कोई कहे जाके शेर दा पुत्र, तो कहेगा एंज देखे हुए कुत्ते दा पुत्र। नहीं, चलो मदीने के कुत्ते का पुत्र। और जो मदीने का ओरिजिनल कुत्ता है ना, सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत जिब्राइल ने हुजूर से वादा किया, या रसूलल्लाह मैं आपको मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन वो टाइम पे नहीं आए, लेट नहीं हुए, को ट्रैफिक में नहीं फंस गए। हजरत जिब्राइल है, फरिश्ते हैं। फिर हजरत जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि या रसूलल्लाह आपकी चरपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा था, मदीने के कुत्ते का बच्चा, हाँ ओरिजिनल सगे मदीना, इसको आप निकालेंगे तो हम दाखिल होंगे, क्योंकि हम फरिश्ते उन घरों में दाखिल नहीं होते जहां पे कुत्ते होते हैं। वो हुजूर ने वो सगे मदीना निकाला, जो पाकिस्तान में करोड़ों लोग अपने आप को कहते हैं। तुम लोगों की औकात ये कि तुम हुजूर के पास बैठे हुए हो तो हुजूर के पास फरिश्ते नहीं आते हैं, ज़ाहिर है कहते हैं ना जी। बल्कि इससे अगली बात वो कहते हैं जी मदीने के कुत्ते जो है ना, हम तो उनके कदमों की खाक हैं। ये मुझे बताओ यार, कोई इंसानियत से गिरे हुए लोग, इन लोगों का ये हाल है। तो ये इस किस्म की मिसालें पेश करते थे। तो ये मैंने जो बात की ना बाबत शाही कोई नहीं, तो ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि जो स्टेटस सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल है, वो अगर आप बाबों को देंगे तो हम कहेंगे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबत शाही कोई नहीं। देख लें, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम के एक सहाबी थे मिदअम, ग़ज़वा खैबर के मौका पर नामालूम तीर लगा, वो शहीद हो गए, और साहबा ने कहा इसे शहादत मुबारक हो। नबी इस्लाम ने कहा तुम कह रहे हो शहादत मुबारक, जबकि इसने माले गनीमत से सिर्फ एक चादर चोरी की थी जो आग की इसके ऊपर डाल दी गई है, मुझे अल्लाह ने दिखा दिया। साहबा को तो नजर नहीं आया। तो तुम्हारे बाबे कहते हैं हम कब्रों के अंदर के हालात देखते हैं, साहबा को तो सामने वाली हालत नजर नहीं आई।
ابو بکر عمر عثمان و علی کو تو سامنے نظر نہ آئے وہ شہادت مبارک کہہ رہے ہو جس بندے کو, اور وہ نبی کا صحابی بھی ہو, تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کدے کدے ہوتے کیڑی کیڑی چادر پئی ہے, دسو چھوڑ دو, دستبردار ہو جائیں ان سے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی کے پاس ایک رسی بھی تھی نا جو اس نے کہا کہ اس کی تو کوئی ورت نہیں, لا کے مال غنیمت میں جمع کروائی. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے ایک ٹہنی توڑ کے 2 حصے کیے اور دونوں قبروں پر رکھے اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی حضور کی ہاتھوں کی برکت سے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ کا خچر بھدک گیا, کیونکہ جانوروں کے اوپر وہ پروٹوکول نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں جی نبی جس خچر پہ بیٹھ جائے اس کو علم غیب ہو جاتا ہے, نہیں, اس کے بغیر ہی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے نا تو وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور نیک میت کہتی ہے مجھے فوراً لے جاؤ, اور اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہیں. تو یہ باقی مخلوقات کو نظر آ جاتا ہے, یہ کوئی علم غیب نہیں ہے, یہ اللہ نے پروٹوکول دیا, چونکہ انسان پہ پردہ اس لیے کہ اس نے بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنا نا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر, جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. اس لیے دیکھ لیں جانور تو شرک کرتے بھی نہیں, وہ تو پکے موحد ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں کوئی اور خدا بھی ہے, وہ تو اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. یہ ساری بغاوت جن اور انسان کرتے ہیں. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں عذاب قبر کے اگینسٹ. پھر حضور نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. تکڑا دے گل ہی کوئی نہیں, سنوا دے. پھر مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ تو عذاب قبر سن نہ سکیں, دیکھنا تو دور کی بات, اور تم کہتے ہو ہمارے بابے جو ہیں وہ کشف القبور ہوتا ہے. دیوبندی بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بابے قبروں پہ بیٹھتے تھے, مراقبہ کرتے تھے, کشف القبور. اور چھڑ دے کشف القبور, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی زندہ مردہ بابا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہائے 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 ہائے, دیکھ کے سمجھانا دے دور دی گل جے, صرف دس دے کے لکھا کیوں ہے, اجے کر کے پڑھ دے. اب تو میں نے اگلا ورژن دیا ہے. یہ آج کل جتنے آپ کے بابے ہیں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اینک لگا کے کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ میں اس دن باپا جانی کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ حدیث پڑھ رہے تو انہوں نے اینک لگائی. وہ تو غوث وقت ہیں. او یار جو سامنے اینک کے بغیر نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال پڑے گا. ہائے ہائے کتنے گیا دماغ میرا. او خود سوچو, اینک کے بغیر جو بابے نہیں پڑھ سکتے وہ دل کا حال جانیں گے. اردو گل پیچھے رہ گئی کہ میں فارمولہ لکھ کے دے, وہاں اردو نہیں سے بغیر اینک دے پڑھ سکتے. ہوں بھی تھوڑا دماغ نہ کھلے تو ٹھیک ہے, جانا ہے جدھر جاؤ. اللہ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ پہ حجت تمام کر دی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول تھا. قرآن میں واضح آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, تمہاری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 آئی ہے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یعنی جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ آپ بابوں کو دے رہے ہیں. اور اس سے اگلا ورژن دوسرا کہ جو پروٹوکول نبی کو بھی نہیں حاصل وہ آپ بابوں کو دیے بیٹھے میں. جی ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ نجدیوں کے علاقے میں کوفہ میں, یہ سارے فتنے کوفے سے ہی نکلے ہیں, ہیرا نامی ایک جگہ وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ اجتہاد کیا, یہ کہتے ہیں نا اجتہاد قیاس. اوے صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قبول نہیں ہے. یہ اجتہاد کیا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں, ہم ادھر کیوں نہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب
جو اللہ نے ان کو دیا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا, اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں, جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا اتنا صحابہ کو پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں کرنا, تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں, یعنی وہ بھی سجدہ تعظیمی. عبادت کا سجدہ تو آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے جو کیا وہ تعظیم کا تھا. عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے اللہ کے لیے خاص ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا, ٹو باؤ ڈاؤن. تو جو نبی کا پروٹوکول نہیں ہے, تم لوگ مزارات کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہو. یہ تو اللہ نے نبی کو پروٹوکول نہیں دیا. تم نے اپنے بابوں کو, بزرگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہوا ہے, اور یہ تو نبیوں کا پروٹوکول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اللہ اکبر. یعنی عیسیٰ ان کے والدہ کھانے کے محتاج تھے, اور یہ کمزوری اللہ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے. سورہ الذاریات میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے, اللہ خود کچھ نہیں کھاتا. تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا تھا اس لیول پہ اتر کے کہ انبیاء کرام بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں, وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس پہ ہی تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. وہ عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں, 5 پیغمبروں میں سے, محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اور نوح نجی اللہ علیہم السلام اجمعین. سورۃ الاحزاب میں, سورہ شورا میں یہ 5 بڑے پیغمبر آئے, اور عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہیں جی. ایسے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ ہو جائے اللہ کے اذن سے, اور جو کوڑی ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے, اور جو پیدائشی نابینا ہیں ان کو ہاتھ پھیرنا, ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے. اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے, اور ان کی ماں اولیاء کی سردار مریم. اچھا, ایران والوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک فلم بنائی ہے, جس طرح اصحاب الکہف پہ بنائی ہے نا, اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ, سیدہ مریم کے اوپر, مریم مقدس. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مریم نے اپنی زندگی کس طرح وقف کی تھی اللہ کے لیے. وہ کوئی عام عورت نہیں تھی, اللہ نے انہیں چنا تھا, اور وہی اس قابل تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کی والدہ بنتی. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اور انہیں دیکھو یہ کس طرف الٹے پھیرے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا من دون اللہ, یہ کہتا ہے من دون اللہ کافروں کے لیے ہوتا ہے, بتوں کے لیے ہوتا ہے. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جسے آپ بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں, اگرچہ وہ حزب اللہ ہے, لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئے گی پھر ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کے مقابلے پہ یہ کوئی شے نہیں ہے, اللہ کے مقابلے پہ. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے؟ اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابا شاہی کوئی نہیں. یہ لوگ کہتے تھے وہ سال لکھا ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو, ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے. میں نے کیا کہا تھا, آگے چل کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پرانی بات ہو گئی نا. اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا چونکہ یہ مالک نہیں ہے لہذا عبادت نہیں ہو سکتی. اصل وجہ تو ہے نفع نقصان کا مالک ہونا. اور تم لوگ تو کہتے ہو 11ویں پہ دودھ نہیں دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی. جی, تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جائیں. کتنے نہ لے جان. اللہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور سیم الفاظ ہمارے نبی کے لیے آئے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں. جا کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو اگر کسی کو شک ہے. اے نبی تم فرما دو
کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، یعنی پیغمبر بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس آیت کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اگر نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں کیوں نہ کہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں؟ پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک میرا جملہ پکڑا کہ جی یہ کہہ رہا جی کہ انبیاء، اولیاء، فرشتے تو شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ۔ نہیں تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ فرشتے، انبیاء، اولیاء اللہ کے مقابلے پہ بڑی شاہ ہیں؟ کہو ہے تو میں کافر ڈکلیئر کراں گا۔ آج تک میں کسی کو کافر نہیں کیا، اے جملہ بولو میں تواڈے تے کفر دا فتویٰ لاواں گا۔ دین اور کیا ہے؟ یہی تو ہے دین۔ اللہ کے مقابلے پہ جب بات ہوگی تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے، پھر جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی گستاخی تو ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ لحاظ کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں جو فرمایا ہے نا، آیت نمبر 17 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ لوگ کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بابت شیء کوئی نہیں، بتاؤ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں انہیں ہلاک کر دے۔ ہلاک کا لفظ آیا کیونکہ اللہ جب اپنی توحید اسٹیبلش کرے گا تو غصہ اگرچہ کرسچنز پہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے نبیوں کو کھڑا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں کوئی توہین شمار نہ کر دے۔ اللہ نے کلیئر کٹ کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں کو ہلاک کر دے تو تو شاہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں غصہ تھا کرسچنز پہ، ایگزامپل سیٹ کی پیغمبروں کو ٹارگٹ کر کے، کیوں؟ بات سمجھائیے۔ اور یہ ہمارے نبی کے لیے بھی ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے نبی تم فرماؤ، اللہ اکبر، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرے صحابہ کو ہلاک کر دے، تم کس زوم میں ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ہم تو خود اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ جب توحید بیان ہوگی تو یہی ریشو پروپورشن بیان ہوگا۔ 3 دفعہ قرآن میں آیا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر۔ اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی، بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اگرچہ نہیں کرنی تھی، سمجھانے کے لیے 18 انبیاء کا نام لے کے اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے نا، ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جاتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ توہین کر رہے ہیں نبیوں کی؟ جب اللہ کی بات ہوگی پھر یہ بات کریں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور باقی ساری مخلوقات شے ہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ۔ ایک مفتی نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے، اپنے شرکیہ عقیدے کو حلال کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں۔ دیکھو خود سے بنایا، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے۔ قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا اور اللہ نے بتایا کہ ابلیس نے کیا کہا تھا۔ ابلیس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور آدم تے شاہی کوئی نہیں، اس نے کہا تھا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ اللہ سے تو اس نے کبھی کمپیئر ہی نہیں کروایا تھا، اس نے اپنے آپ کو کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ ابلیس کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ وہ مانتا ہوتا اللہ کا ماننے والا، تو اللہ اگر ہمیں حکم دینا کسی جانور کے آگے بھی جھکنے کا تو ہم وہ بھی حکم مانیں گے اس کا، وہ تو اللہ کا باغی تھا۔ اسی لیے پیر نصیر الدین صاحب نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، کیا ابلیس عالم تھا؟ مولویوں نے، صوفیوں نے اپنے بزرگوں کے فاسد عقائد چھپانے کے لیے کہا او جی ابلیس شیطان کو بھی بڑا علم سی تو گمراہ ہو گیا، تو انجینئر صاحب کے ایویں کولو گلا کتے لکھے شیطان کو علم سی؟ کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے؟ علم ہوتا تو یہ کرتا،
علم اس کے پاس ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے اس پہ چلو، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو شوکیس میں ہی رکھو، اس پہ چلو جو بابے کہہ رہے ہیں۔ گدھے کی مثال تو تم لوگ ہو۔ علماء یہود کو اللہ نے کہا تھا نا کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے، جس طرح گدھا کتاب سے استفادہ نہیں نہ کر سکتا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری نبی نے آنا ہے، انہوں نے استفادہ نہیں کیا، جس طرح ان کی کتابیں ان ماڈرن گدھوں پہ لدی ہوئی ہیں، یعنی شوکیسوں کے اندر، اور یہ اس کو پڑھ کے اپنی نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ نہیں کر پا رہے اپنے بابوں کے پیچھے۔ یہ گدھوں کی مثال ہے۔ دیکھا آپ نے، وہ مثال جو ان کے خلاف تھی انہوں نے دوسروں کے اوپر فٹ کر دی۔ تو جب توحید کی بات ہوگی پھر اس طریقے سے ہی چیزیں اسٹیبلش ہوں گی۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی نبی کو نبوت دیں، رسالت کے ساتھ مبعوث کریں، حکمت دیں، اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ وہ کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بسبب اس کے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا کہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرما رہا ہے۔ جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر اس لیول پہ اتر کے سمجھانا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے اس بات سے کہ لوگ کہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور نہ کوئی مقرر فرشتہ اس کی مجال کہ اسے کہا جائے کہ بس تو اللہ کا بندہ ہی ہے، ایسے آگے نہ بڑھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اس چیز سے تکبر کرے اور شرمندہ ہو کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے، قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسے لوگوں کو۔ حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ تو قرآن پاک میں یہ جو آیات ہیں وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے والی ہیں۔ تو یہ آپ سمجھیں، یہ ہر جملہ اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں نا پھر وہ جملے ہو جاتے ہیں خراب۔ قرآن میں 180 ڈگری ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس ہیں، جس سے آپ قرآن کا مذاق بڑی آسانی سے اڑا سکتے ہیں اگر آپ کو قرآن نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ قرآن والوں سے پوچھیں گے، سنت والوں سے پوچھیں گے تو آپ کو سمجھائیں گے، اگرچہ یہ بالکل اپوزٹ سٹیٹمنٹس ہیں لیکن دونوں درست ہیں۔ سورہ قصص میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی ہدایت ہی نہیں دیتے تو اس نبی کا ہم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور قرآن میں سورہ شورى میں دوسری جگہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی بالضرور تم ہدایت دیتے ہو سیدھے راستے کی طرف۔ یا اللہ جی یہ کیا؟ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم جس سے محبت کرو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک رسول اللہ ہی ہدایت، اور دیکھیں بالکل 180 ڈگری، لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے، لتہدی اگر یہ الف ہٹ جائے نا بالکل عربی میں الٹ ہو جاتا ہے، ضرور تم ہی ہدایت دیتے ہو۔ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ جو بدقسمتی پہ اترا ہوا ہے، جو ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے، نبی علیہ السلام اس کی تقدیر نہیں بدل سکتے، وہ صرف اللہ ہی بدل سکتا ہے۔ یہ ہے انک لا تہدی، اے نبی تم نہیں ہدایت دے سکتے۔ اور وہ جو ہے انک لتہدی، وہ یہ ہے کہ جو ہدایت قبول کرنا چاہے یقیناً آپ کی دعوت حق پہ جب وہ لبیک کہے گا وہ صراط مستقیم تک پہنچ جائے گا۔ دیکھا 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں لیکن بیک وقت درست ہیں۔ اور یہ میری سٹیٹمنٹس اٹھاتے ہیں، ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ساری سٹیٹمنٹس خود احادیث کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں۔ ان بچاروں نے جاہلوں نے پڑھی کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے میرا ایک کلپ اٹھایا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اور دوسرا کلپ اٹھایا کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دونوں میری سٹیٹمنٹ ہے، کہتے ہیں یہ دیکھو جی دونوں درست ہیں۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ جو اس تک جھوٹی روایتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ مسلمان نہیں سمجھتا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن میرے جیسا شخص جو علم کی بنیاد پہ سمجھتا ہے کہ وہ صحابی تھے اور نبی علیہ السلام کے لاڈلے تھے،
میں اگر انہیں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اس کو تو چھوڑ دیں، میں تو عام مسلمان کو بھی کافر کہوں تو کافر ہو جاؤں گا۔ اور یہ حدیث بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک بدری صحابی نے نبی علیہ السلام کا راز لیک کر دیا، ابن ابی بلتہ نے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ خط کافروں کے پاس نہ پہنچے، حضرت علی کو بھیجا، انہوں نے جا کے اس عورت کو پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ تلاشی دے اپنی، تیرے پاس ایک خط ہے۔ اس نے کہا جی یہ دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے، نہ اللہ کا رسول اور نہ اللہ جھوٹا ہے، اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا، وہ خط نکال۔ تو اس نے اپنا جوڑا کھولا، اس میں وہ خط تھا۔ ایک بدری صحابی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کی ہوئی تھی، وہ خط لکھا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، اس کے بدلے تم میری بیوی بچوں اور مال کی آپ نے حفاظت کرنا، میں نے تمہیں یہ ایک راز دیا ہے۔ وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا کیا ریاکشن ہونا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں، نبی کے ساتھ غداری کر رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت عمر کو حضور نے کہا کہ عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ اور پھر قرآن میں سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت نازل ہوئی کہ یہ جو کچھ ہوا یہ دنیا کی محبت میں غلبے کی وجہ سے اس نے کیا، یہ غداری اس طرح نہیں تھی۔ لیکن ظاہری فتویٰ تو یہی تھا کہ اس نے منافقت کی، غداری کی، کفر کیا حضور کے ساتھ اس طریقے سے دھوکہ کر کے۔ حضرت عمر نے بالکل صحیح کہا تھا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں، لیکن حضور نے منع کر دیا۔ لیکن حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی، ہونا تو چاہیے تھا عمر تم نے بدری کو منافق کہا تو کفر لوٹ گیا تو توبہ کرو، کیوں؟ یہ امام بخاری نے پھر سمجھایا اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے، اسی واقعے کو، کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی صحابی کو کافر کہہ لے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ انجینئر صاحب نے جب یہ بیان کیا ان کو آگ لگی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کتابیں انہوں نے کتنے پڑھیاں نے۔ 8 سال درس نظامی، 7 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں اور 8ویں سال دورہ حدیث کرتے ہیں سلیکٹو سٹڈی، تو قانون حدیثاں بھی میں پڑھانی نے آ کے۔ تو یہ دونوں سٹیٹمنٹس بیک وقت اپنی جگہ درست ہو گئی۔ یہ آپ نے فرق دیکھا؟ یہ ہے علم الکلام، علمی باتیں، علم حدیث، لیکن ان بیچاروں کا کیا لینا دینا؟ یہ تو بزرگ بابوں کی کتابوں میں ہی اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اب علمی باتیں انہیں کہاں سے ہضم ہو؟ جس طرح کے بیمار آدمی کو تو پکوڑے بھی کڑوے لگتے ہیں، کیونکہ زبان کا ذائقہ جو خراب ہوا ہے، صدیوں سے خراب کیا ہے ان کے بابوں نے۔ تو یہ بیک وقت دو اپوزٹ سٹیٹمنٹس بھی درست ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ سٹیٹمنٹس اپنی اپنی جگہ دلائل رکھتی ہوں۔ اس لیے کسی کی چھوٹی سی بات کو پکڑ کے یہ بات نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھنے چاہیے۔ اور جو تیسری میں نے تعویل بیان کی تھی نا کہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں، اس پہ بھی میں بولتا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔